عمران خان کو عاصم منیر صاحب کا تیسرا پیغام آ گیا ہے. وہ پیغام آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. ناظرین، پیغام آ گیا ہے، پیغام نمبر 3، اور پیغام کا لبے لباب ہے، بلکہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. خان صاحب معاملات کو ٹھنڈا ہونے دیں. یہ ٹاؤٹ نمبر 3 سے تیسرا پیغام آیا ہے. پہلا پیغام کامران شاہد کے ذریعے آیا، دوسرا پیغام کامران شاہد اور اعزاز سید کے ذریعے آیا. اعزاز سید کے ذریعے آیا کہ اگر چپ نہ کیا تم نے تو بھٹو والا انجام ہوگا. ایک پیغام آیا کہ معاف نہیں کریں گے 9 مئی والوں کو، اور ایک پیغام آیا کہ اگر خاموش نہ ہوئے تو تمہارا بھٹو والا انجام ہوگا. اس سے پہلے پیغام تھا کہ بلکہ دوسرا پیغام یہ تھا کہ 9 مئی کی اگر تم ذمہ داری قبول کر لو، معافی مانگ لو تو پھر معاف کر دیں گے. ٹھیک ہے، 2 پیغام آ چکے ہیں مختلف طریقوں سے. اب تیسرا پیغام ہے، اور یہ بڑے اور سینئر ٹاؤٹ کے ذریعے بھیجا گیا ہے. اب اس میں کیا لکھا ہوا ہے یہ ہم ذرا سرسری سا جائزہ لیتے ہیں. خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی گنڈا پور اور ان کی کابینہ کے پشاور کور کمانڈر ہاؤس میں اجلاس اور افطاری کی خبر پر پی ٹی آئی کو کئی لوگوں کی طرف سے تانوں کا سامنا ہے کہ لاہور کور کمانڈر ہاؤس کو آگ لگانے والے پشاور کور کمانڈر ہاؤس میں خاموشی سے اجلاس اور افطاری کے لیے پہنچ گئے. دیکھیں، پہلی بات میں شیطانیت ہے. لاہور کور کمانڈر ہاؤس کو آگ لگانے والے وہاں گئے ہیں، حالانکہ ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا. آپ یہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ خبر سن کر خوشی ہوئی. وجہ یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں تحریک انصاف اور فوج کے درمیان خلیج کم ہو. ایک طرف پاکستان کی فوج ہے جس کی پاکستان کے دفاع اور سالمیت کے لیے اہمیت سے انکار ممکن نہیں، جبکہ دوسری طرف ایک ایسی سیاسی جماعت ہے جس کی عوام میں مقبولیت دوسری سیاسی جماعتوں سے بہت زیادہ ہے، لیکن اس سے تعلق رکھنے والا ایک گروہ فوج پر 9 مئی کے حملوں میں شریک تھا. 9 مئی کو جو ہوا اس میں تحریک انصاف کی حکومت کے خاتمے کے بعد عمران خان کے فوج مخالف بیانیے کا بنیادی کردار تھا. ویسے تو فوج اور تحریک انصاف کے درمیان رابطے 9 مئی سے پہلے مکمل طور پر ختم ہو چکے تھے، لیکن 9 مئی کے واقعات کے بعد تحریک انصاف کے لیے حالات بہت خراب ہو گئے، اور پی ٹی آئی لیڈرشپ بار بار اس خواہش کا اظہار کرتی رہی کہ ان کے فوج اور اسٹیبلشمنٹ سے رابطے بحال ہونے چاہیے تاکہ دونوں کے درمیان تلخ ماحول کو ختم کیا جا سکے. اب یہ مدعا ڈالا جا رہا ہے، ذرا سمجھیے گا پیغام کو، کہ پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ تعلقات ٹھیک ہوں، پی ٹی آئی کوششیں کر رہی ہے ملاقاتوں کی. پی ٹی آئی، یہ میں آپ کو سمجھاؤں گا اینڈ میں کہ یہ کیوں پیغام دیا گیا اور کس طریقے سے دیا گیا. بار بار عمران خان بھی یہ شکایت کرتے رہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان سے بات ہی نہیں کر رہی. عمران خان نے یہ بات کبھی بھی نہیں کی، لیکن یہ کہہ رہے ہیں عمران خان بار بار شکایت کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ ان سے بات نہیں کر رہی. بانی چیئرمین تحریک انصاف نے یہ بات اپنی گرفتاری اور انتخابات کے بعد بھی ایک سے زیادہ مرتبہ کی. اس تناظر میں خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کی کابینہ سمیت کور کمانڈر ہاؤس پشاور اجلاس اور افطاری میں شرکت میری نظر میں ایک بریک تھرو سے کم نہیں. تحریک انصاف کی جانب سے یہ کہا گیا کہ اس میٹنگ کا فوکس صوبے کی سیکورٹی معاملات تھے، جو ایک طرف خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کو کنٹرول کرنے کے لیے ضروری، تو دوسری طرف پی ٹی آئی حکومت اور فوج کے درمیان بہتر ورکنگ ریلیشن شپ اور دونوں کے درمیان ماضی کی تلخیاں ختم کرنے کا باعث بن سکتا ہے. امید کی جانی چاہیے کہ تحریک انصاف کی حکومت اور فوج کے درمیان رابطوں میں اضافہ ہوگا جس میں سب کی بہتری ہے، لیکن عمران خان کی پالیسی کی سمجھ نہیں آتی. انہوں نے گزشتہ روز اڈیالہ جیل میں اخبار نویسوں سے بات چیت کرتے ہوئے ایک بار پھر فوج کی اعلیٰ قیادت کو نشانے پر رکھ لیا.